ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائنک علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنیزان فاطمۃ الزہرا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریف خلاق عالم کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا اور وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ آج کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کی نذر ہے۔ اس مجلس کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے لیے دعائے عرفہ کے امام حسین علیہ السلام کے جملوں سے مجلس کی ابتدا کرنا چاہتی ہوں۔ جب خدا کی حمد و ثنا بیان کی جائے تو ذکر کی ابتدا میں غیر معصومین علیہ السلام کے جملوں کا سہارا لیا جائے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح پروردگار عالم کی معرفت محمد و آل محمد کو ہے، اس طرح کائنات میں کسی اور کو نہیں ہے، اور جس طرح ہمارے مولا و آقا نے دعائے عرفہ کے جملوں کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے رب کو کس طرح سے پہچانیں اور اس کائنات کو، اپنے وجود کو پہچانیں، محمد و آل محمد کی نعمت کو ہم پہچانیں، تو دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمیں معرفت ان جملوں میں کرواتے ہیں کہ حمد ہے خدا کے لیے، اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی، یعنی حمد مخصوص ہے اس پروردگار عالم کے لیے جس نے دنیا میں قسم قسم کی مخلوق خلق کی ہے۔ اب صرف اس جملے پر اگر ہم غور و فکر کریں کہ پروردگار عالم نے کتنی مخلوق بنائی ہے، کتنے حیوانات بنائے ہیں، کچھ حیوانات ہے کہ جو
دریا میں پانی میں رہتے ہیں، کچھ حیوانات ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، ان میں بھی کتنی ساری قسم ہے، اور یہ ساری حیوانات کی الگ الگ بناوٹ ہے، ہر ایک کے فوائد الگ الگ ہے۔ اور ہم اگر مخلوق پر غور و فکر کریں تو پروردگار عالم نے کتنے الگ الگ قسم کے برڈز پرندے بنائے ہیں، اور ان کے بھی بناوٹ بالکل الگ الگ ہے، اور ان کے بھی کئی فوائد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسیکٹس ہے، آپ دیکھیں کتنی بہترین سے بہترین ہر ایک کی خلقت ہے، اس کی بناوٹ ہے، جس پر اگر ہم غور و فکر کریں تو واقعاً ہمیں پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ آج اگر یہ مخلوق کے جس میں حیوانات بھی ہے، پرندے بھی ہے، انسیکٹس بھی ہے، ان سب سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی پر اگر ہم غور کریں تو شہد کی مکھی کی بناوٹ کتنی بہترین ہے، اور کس بہترین انداز سے وہ شہد بناتی ہے۔ صرف اس پر غور و فکر کریں کہ آج جس شہد کو بطور دوا، اور قرآن نے کہا ہے کہ بہترین اگر کوئی پینے کی چیز ہے تو وہ شہد ہے، تو اس کی بناوٹ پر اگر انسان غور و فکر کرے اور اس شہد سے جو ہم فوائد حاصل کرتے ہیں اس پر انسان غور و فکر کرے تو یقیناً پروردگار عالم کی معرفت میں ضرور اضافہ ہو جائے گا۔ اگر اسی پوائنٹ پر، اگر اسی ایک مخلوق پر انسان سوچے تو بہت ساری باتیں وہ سوچ سکتا ہے، لیکن خیر ہم آگے بڑھیں اور مولا حسین علیہ السلام کی اس دعائے عرفہ کے دوسرے جملے پر غور کرے کہ مولا فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس خدا کے لیے، وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے۔ یعنی حمد مخصوص ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو ہر عمل کرنے والے کو جزا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی کہ دنیا میں چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو مگر خدا اس کو اس کی جزا عطا کرتا ہے، اور دنیا میں بھی جزا عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اس کی جزا ضرور ملتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی چاہے سمندر میں، اس سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کی سانسوں کی آواز بھی وہ سن سکتا ہے، وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں عزیزو اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے، ہر ایک چیز کو وہ جانتا ہے۔ تو پاکیزہ ہے اور بلندتر ہے اے پروردگار، شان والا، بڑائی والا، رحم والا، تیری مہربانیوں کا شمار نہیں اور تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ کتنی بہترین بات امام فرما رہے ہیں کہ واقعاً پروردگار عالم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو پاتا، اور تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ واقعاً ان کی نعمتوں کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ عزیزان گرامی، آئیے ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ عزیزو، ماہ رمضان کا مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اور قرآن کے متعلق چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا، پڑھایا اور اس پر عمل کیا، میں اسے جنت تک پہنچانے کا ضامن ہوں۔ ہمارے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا، پڑھایا اور اس پر عمل کیا، میں اسے جنت تک پہنچانے کا ضامن ہوں۔
جب اس حدیث پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ صرف اور صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے عزیزو۔ یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی کو پڑھا رہے ہیں اور اس پر جب عمل کریں گے، تب امام ضمانت لے رہے ہیں میں اسے جنت تک پہنچاؤں گا۔ تو اب اس قرآن مجید پر ہم کب عمل کر پائیں گے عزیزو؟ یہ وہ بہترین کتاب ہے، وہ بہترین نعمت ہے کہ قرآن سے ہمیں واقعاً ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، مگر یہ تبھی ممکن ہوگا جب اس قرآن کے ترجمے کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، تب اس پر غور و فکر کریں گے اور تب جا کر ہم اس پر عمل کر پائیں گے۔ تو آئیے عزیزو، ہم قرآن مجید میں سے سورہ قدر کی جو 97 نمبر کا سورہ ہے، یہ سورہ مکی ہے، اس سورے میں 5 آیتیں ہیں۔ ہم اس سورے کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سورہ قدر کی تفسیر کا ہم آغاز کریں اس سے قبل سب سے پہلے سورہ قدر، اس سورے کی فضائل کو سماعت فرماتے ہیں۔ یوں تو اس سورے کی بہت زیادہ فضائل ہے۔ اس سورہ قدر کے بارے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک ثمر ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا ثمر سورہ انا انزلنا ہے۔ ثمر یعنی پھل، فروٹ۔ تو ہمارے مولا نے قرآن کا ثمر، قرآن کا پھل سورہ قدر کو فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ثمر، اس پھل سے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ سورہ قدر، اس کی فضیلت میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کتابوں میں یہ پایا جاتا ہے، آپ نے بھی ضرور ماہ رمضان کے اعمال میں پڑھا ہوگا، یہ پہلی فضیلت اس سورہ قدر کی یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں سورہ قدر کی 1000 مرتبہ تلاوت کرے، بے شمار ثواب ہے، چاہے دن یا رات، بھلے دن ہو یا رات ہو، دن اور رات میں ملا کر 1000 مرتبہ پڑھے۔ یہ ایک بہترین اور عجیب عبادت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ دوسری فضیلت کی سورہ قدر وقت افطار، یقیناً جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، مگر سورہ انا انزلنا افطار کے وقت ضرور پڑھے، بے شمار اس کا ثواب ہے۔ اور یہ وہ سورہ ہے کہ اس سورہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے زمانے کے امام کی ہمیں یاد آتی ہے، یہ سورہ ہمیں امام زمانہ کی یاد دلاتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس سورے کا یہ ہے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ قدر پڑھی تو سمجھو اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہو اور پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ شب بیداری کرنا آسان کام نہیں ہے، تو پھر کون ایسا کم عقل ہوگا عزیزو کہ جو اتنی بہترین اور آسان عبادت یعنی سورہ قدر کو چھوڑ دے اور نہ پڑھے؟ ضرور پڑھیں گے۔ اور چوتھا فائدہ یہ بتایا ہے کہ حدیث نبوی ہے کہ سورہ قدر کو کسی خزانے پر اگر پڑھا جائے یا گھر کے دروازے پر پڑھے یا دروازے کے قفل جو لاک ہوتا ہے اس پر یہ سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو چاہے وہ خزانہ ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ مال و اسباب ہو، ہر بلا آفت چوری سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ جب مالک واپس آئے گا تو اسے سلامت پائے گا۔ پانچواں فائدہ سورہ قدر کا یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی اور روزی کی کشادگی کے لیے آسان علاج بتایا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ قرضدار ہو گیا ہو اور قرضے کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ بہت زیادہ استغفار کرے اور سورہ قدر کی تلاوت زیادہ سے زیادہ جب وہ کرے گا تو اس کا جلد سے جلد قرض ادا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں کتاب کافی کی ایک روایت عرض کرنا چاہتی ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو اسماعیل بن سہل نے خط لکھا، یا آقا، میں مجبور اور قرضدار ہوں اور قرضہ ادا کرنے کا کوئی حل مجھے نہیں مل رہا،
مشکل کشا کے لال میری مشکل کو حل کرو۔ آپ نے جواب میں لکھا استغفار بہت کیا کرو اور سورہ قدر بہت پڑھا کرو، انشاءاللہ قرض ادا ہوگا، مراد پوری ہوگی۔ بس ہم سب کو بھی مولا کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اور قرض کی ادائیگی کا یہ بہت ہی بہترین اور آسان طریقہ بتایا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ قدر کے 5 فائدے سنے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ سورہ قدر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور ان فوائد کے جو ہم نے سنے ہیں اس حساب سے ہمیں سورہ قدر کو پڑھ کر یہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ آئیے عزیزان گرامی، اب ہم سورہ کی ترجمے اور تفسیر کو سنیں گے، اور سب سے پہلے آج صرف ایک آیت پر ہم غور و فکر کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ پہلی آیت کی اس تفسیر میں تفسیر نمونہ میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن کے نزول کے 2 طریقے ہیں، ایک نزول دفعی اور دوسرا ہے نزول تدریجی۔ تفسیر نمونہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ نزول دفعی یعنی جو ایک ہی رات میں سارا کا سارا قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک قلب پر یا بیت المعمول پر یا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا، اور دوسرا نزول تدریجی یعنی قرآن جو 23 سال کے عرصے میں نبوت کے دوران انجام پایا۔ انوار البیان فی تفسیر القرآن میں ہے کہ تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس سے یہ روایت ملتی ہے کہ قرآن مجید پورا لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان تک شب قدر نازل ہوا، اور اس کے بعد جناب جبرائیل اللہ کے حکم سے 23 سال کی مدت میں مصلحت کے مطابق قرآن کی آیتوں کو نبی کریم کی خدمت میں پہنچاتے رہے۔ اسی تفسیر میں دوسرا قول بھی ملتا ہے کہ قرآن مجید کے اترنے کی ابتدا شب قدر کو ہوئی تھی۔ تیسرا قول اس تفسیر میں یہ ہے کہ لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان کے موکلین تک شب قدر میں قرآن مجید کا وہ حصہ اترا تھا جو اس شب قدر سے لے کر آنے والی شب قدر تک جناب جبرائیل تھوڑے تھوڑے وقفے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے رہے، یعنی قرآن مجید لوح محفوظ سے شب قدر نازل ہوا ہے۔ اب ہم تفسیر نور الثقلین کی روایت سنیں گے انشاءاللہ۔ تفسیر نور الثقلین میں روایت ملتی ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر پوری کائنات پر سایہ فگن ہوتی ہے، اللہ تعالی جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین کی طرف جائے۔ جناب جبرائیل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین کی طرف آتے ہیں۔ ان کے پاس ایک پرچم ہوتا ہے اور اسے کعبہ کی پشت پر نصب کر دیتے ہیں۔ اس پرچم کے پیچھے 100 فریرے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 فریرے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے سوائے شب قدر کے۔
جب وہ کھلتے ہیں تو وہ مشرق مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جناب جبرائیل ملائکہ کو لے کر اس امت مسلمہ پر معمور کرتے ہیں، پس وہ عبادت گزاروں کے پاس آتے ہیں۔ جب کوئی قیام میں ہوتا ہے یا قعود میں، رکوع میں ہوتا ہے یا سجدے میں، ذکر ہوتا ہے یا تسبیح میں، ان سب کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور جب وہ دعا مانگتے ہیں وہی فرشتے آمین کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ جب فجر طلوع کرتی ہے تو جبرائیل امین ندا دیتے ہیں، کہتے ہیں اے فرشتوں واپس چلو، واپس چلو۔ اس وقت وہ فرشتے جناب جبرائیل سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان عبادت گزار بندوں کو انعام میں کیا دیا ہے؟ جناب جبرائیل کہتے ہیں اللہ نے اپنے ان بندوں پر نظر رحمت و بخشش فرمائی ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے سوائے 4 کے۔ جناب جبرائیل نے فرمایا 4 آدمی یہ ہے، پہلا جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، دوسرا جو والدین کا نافرمان ہے، تیسرا قطع رحم، اور چوتھا ساجن۔ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ساجن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے تعلقات کو قطع کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ انشاءاللہ مزید تفسیر انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ آئیے دعا کریں پروردگار عالم سے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی خدا توفیق عنایت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور اور معروف کتاب رسالۃ الحقوق ہے، جس کی شرح علماء نے لکھی ہے، اور اس کتاب کو آئین حقوق کہتے ہیں۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ حقوق جو ہے وہ عربی لفظ ہے اور حق کی جمع ہے، اور اس کی حق یعنی کیا؟ یعنی شریعت اسلام میں ایک دوسرے کے کچھ حق مقرر ہوئے ہیں، یعنی شریعت اسلام نے دوسروں کے لیے مقرر کی ہوئی جو باتیں ہوتی ہے جس کا بجا لانا ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ حق کی بہت ساری قسمیں ہیں، اسے حق کہتے ہیں، اور حق کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ یعنی اس کتاب میں اللہ کا حق دیا ہے، والدین کا حق دیا ہے، اولاد کا حق، زوجہ کا حق، پڑوسیوں کا حق، اور جسم کے اعضاء یعنی کان کا حق، زبان کا حق وغیرہ۔ تو بہت سارے حقوق اس میں دیے گئے ہیں، مگر آج اس آئین حقوق کی کتاب میں سے ہم ایک ہی حق پر آج بات کریں گے، اور وہ ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ابراہیم سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو دنیا کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ کے جو اللہ کے دوست ہے اس سے مخاطب ہو کر یہ کہہ دیا کہ بے شک کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ فقط صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جو دنیا کا پالنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہر ایک کام عزیزان گرامی ہمارا خلوص سے ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں خلوص کی اہمیت بتا رہی ہے،
اور حقوق اللہ، اللہ کا حق جو آئین حقوق میں بیان کیا گیا ہے، اس میں اس کتاب میں ملتا ہے کہ یقیناً عقل قبول کرتی ہے کہ انسان کو یہ حق ادا کرنا ہی چاہیے۔ شریعت اسلام نے اس حق کو ادا کرنے کی خاص تاکید کی ہے کہ جس پروردگار عالم نے خلق کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی کی ہر ضروریات یعنی ہر ضرورت اور ہدایت کا بھی ہمارے انتظام کیا ہے۔ خدا کا حق کیا ہے عزیزو؟ خدا کا حق یہ ہے کہ جو تمام حقوق سے بڑا ہے، اور خدا کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو۔ جب تم خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرو گے تو خدا نے بھی اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ وہ دینی اور اخروی چیزوں میں تمہاری کفایت کرے گا اور تمہارے لیے محبوب و پسندیدہ چیز کو محفوظ رکھے گا۔ تو عزیزو، یہ بہترین سے بہترین کتاب میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو وہ پروردگار عالم کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ خلوص سے اس کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیا جائے۔ اور اگر ہم نے خلوص سے عبادت کی تو پروردگار عالم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ دینی اور اخروی ہر ایک چیزوں میں ہماری کفایت کرے گا اور ہماری محبوب و پسندیدہ شے کو ہمارے لیے محفوظ رکھے گا۔ اور عزیزان گرامی، سورہ انعام کی آیت نمبر 163 وہ آیت ہے کہ جس کی تاکید ہمیں علماؤں نے کی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس آیت کو ہم ضرور پڑھیں۔ اس آیت کے پڑھنے سے عزیزان گرامی یقیناً ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم جس نماز کو ادا کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں عادت کے طور پر نہیں ادا کرنی ہے، مگر بہت خلوص کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ جب ابراہیم جیسے خلیل کہ جو اللہ کے دوست ہے، اسے خدا کہہ رہا ہے کہ ہر ایک جو عمل تم کر رہے ہو وہ سب میرے لیے ہے، یعنی یہ آیت خلوص کی اہمیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں بھی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خلوص سے پڑھنا ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ جو بھی ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کتاب 72 اسپاٹ لائٹس آن اسلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اور عبادت قبول ہونے کے لیے کئی شرطیں ہیں، جس میں سب سے اہم شرط نیت میں خلوص ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے در خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھا کر پھینک دیا، یہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں، مگر اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب آپ نے در خیبر کو اٹھا کر پھینکا تو ہم تھوڑا سا اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولا کی غذا سوکھی روٹیاں ہی تھی، تو یہ کس طرح سے مولا کائنات نے کیا؟ تو مولا اس کا راز خود ہی بتا رہے ہیں۔ جب مولا نے در خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھا کر پھینکا تب مولا نے خود کہا کہ یہ خلوص والی عبادت کے ذریعے ملی ہوئی اللہ کی رحمت سے ممکن ہوا ہے، یعنی مولا بتا رہے ہیں کہ خلوص والی جو پروردگار عالم کی عبادت کے ذریعے ملی ہوئی اللہ کی رحمت سے یہ ممکن ہوا ہے۔ یعنی انسان جب خلوص سے عبادت کرتا ہے عزیزو تو یقیناً اسے ایک طاقت، روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہی روحانی قوت ہے کہ جو مولا ہمیں اشارہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے یہ جانیں کہ خلوص کی ڈیفینیشن کیا ہے، خلوص کہتے کسے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے یا اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں، مگر صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے جو عمل کیا جائے اسے خالص عمل کہتے ہیں۔ اگر عمل یا نیت میں ملاوٹ ہو تو وہ عمل خالص نہیں گنا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں علم حاصل کر رہی ہوں تو میری نیت یہ ہو کہ میں علم حاصل کروں جس سے لوگ مجھے عزت دے، تو اس میں خلوص نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس لیے علم حاصل کروں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، صرف اور صرف پروردگار عالم کی خوشی کے لیے اگر میں علم حاصل کروں تو یہ خلوص والا عمل ہوگا۔ خدا کی رضا، اس کی خوشی کے خاطر عمل کرنا
جس میں اپنے فائدے کا خیال تک نہ آئے اور اس میں اپنا کوئی فائدہ تک نہ ہو، یقیناً وہی خالص عمل، خالص عبادت کہلائے گی۔ اخلاص خدا کے سچے بندے کی نشانی ہے۔ اخلاص کی صفت تمام نیک اخلاق کی سردار ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ میرے چھپے رازوں میں سے ایک راز اخلاص ہے جو صرف میں اپنے دوستوں کو ہی دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر خدا کا یہ حق اگر کوئی ادا کرے، یعنی خلوص سے ہمیشہ اس کی عبادت کرے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اسے کون سے فوائد حاصل ہوں گے؟ یقیناً اسے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے اور اس کے بہت بہترین نتیجے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس مجلس میں تھوڑے سے فوائد ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ اگر انسان خلوص سے عمل کرتا ہے تو سب سے پہلا اسے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ شیطان اس پر کبھی قابو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کے مخلص بندوں پر شیطان کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اپنا قابو اس پر نہیں جما سکتا۔ قرآن مجید میں آیہ مبارکہ ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس بہترین کتاب میں ہمیں یہ ہدایت کی ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ شیطان نے خود کہا کہ اے خدا، تیری عزت کی قسم، تیرے مخلص بندوں کے علاوہ میں تیرے سارے بندوں کو فریب دوں گا۔ شیطان نے خود کہا کہ وہ مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، یعنی جس کے دل میں خلوص کی دولت ہے عزیزو، اسے یقیناً شیطان فریب نہیں دے سکتا، اسے شیطان نہیں بہکا سکتا۔ تو عزیزان گرامی، خلوص کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ آئیے دوسرا فائدہ دیکھیں کہ اگر انسان خلوص سے سارے عمل کو انجام دیتا ہے تو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا کی خوشی کے خاطر 40 دن تک خلوص کے ساتھ ہر عمل کو انجام دے، اس کی حکمت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور دل سے نکل کر زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی رضا کے خاطر خالص عمل کر، اگر تھوڑا ہی ہوگا تو بھی کافی ہے۔ یعنی پتہ چلا عزیزو کہ انسان جب خلوص سے عمل کرتا ہے تو اسے حکمت حاصل ہوتی ہے، اس کی عقل قوی ہو جاتی ہے، اور جس کی عقل قوی ہو جاتی ہے تو انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ خلوص کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو بندہ خدا کی رضا کے خاطر 40 دن تک اپنے ایمان کو خالص کرے، خدا اسے پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ دنیا کی بیماریوں سے، اس کے علاج سے اسے آگاہ کرتا ہے۔ یہ بھی 5ویں امام کی حدیث ہے کہ اگر انسان خلوص سے عمل کرے تو پھر جو دنیا کی بیماریاں ہیں اس کے علاج سے وہ خود بخود آگاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں حکمت اترتی ہے اور یہی حکمت زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ 5واں فائدہ خلوص کا یہ ہے کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دیتا ہے تو الہام کے ذریعے اس کی ہدایت ہوگی، اور اگر وہ گناہ کے لیے آگے بھی بڑھ رہا ہوگا تو اسے الہام ہوگا، وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ خلوص رکھنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ سید حسن ابتئی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اولیاء خدا سے کئی مرتبہ سنا ہے کہ اگر انسان مقام خلوص تک پہنچ جائے تو خدا کے دوستوں میں سے ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اسے آئندہ ہونے والے واقعات سے آگاہ کرتی ہے اور اس کے دل میں الہام ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب بحار الانوار میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اس زمانے میں کہ جو چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، چند لوگ آئے، جناب جابر جوفی کی خدمت میں آئے۔ یہ لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ لینا ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد فرمائیں اور مسجد کے لیے کچھ چندہ دیں۔ جناب جعفر
जाबिर जौफी ने फरमाया कि मैं ऐसी इमारत की तामीर में मदद नहीं करूंगा जिसके ऊपर से एक मोमिन आदमी गिर कर मर जाए। वो लोग जाबिर जौफी की खिदमत से उठकर वापस आए और एक दूसरे से कहने लगे कि इसने बहाने से बुख्ल किया है, इसने ये बहाना बनाकर बुख्ल कंजूसी की है और हमारी मदद नहीं की, ये झूठ बोल रहा है और इस इमारत से ऊपर से कोई भी नहीं गिरने वाला। दूसरे ही दिन जबकि रकम उनकी खत्म हो चुकी थी और काम भी बंद हो चुका था, तकरीबन अस्र का वक्त था, एक मिस्री जो काम कर रहा था उसका पांव फिसला और वो ऊपर से गिरकर मर गया। तब वो सारे लोग समझ गए कि जनाब जाबिर जौफी ने सच फरमाया था और जनाब जाबिर जौफी उन लोगों में से हैं कि जो छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के साथ उस ज़माने में निहायत खुलूस के साथ राबिता रखते थे। इन्होंने इमाम के साथ इर्तिबात के असर में अपनी तरबियत की हुई थी और हज़रत के अनवार मुक़द्दसा से इस्तिफ़ादा किया हुआ था। इस वाक़ये से ये साबित होता है अज़ीज़ान गिरामी कि जनाब जाबिर जौफ़ी क्योंकि मकाम खुलूस पर फायज़ थे, उन्हें इल्हाम होता था और वो आने वाले वाक़यात से आगाह भी थे। आका रज्जब अली खयात के बारे में कौन नहीं जानता। यकीनन हम सब जानते हैं कि उनकी बरज़की आँख खुल गई थी और वो इंसान को जब देखते थे तो उनके असली बरज़की चेहरे से देखते थे। ये आका रजब अली खयात जो है उनका मकाम खुलूस ऐसा था अजीज़ों कि वो हमेशा फरमाते थे कि ये अल्लाह का मुझ पर करम है, तुम भी हर काम को अल्लाह के लिए अंजाम दो, अल्लाह तुम्हें भी अता करेगा। आका एक मर्तबा मजदूर से ये कहते थे कि अगर तुम ईंट भी रख रहे हो तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए इस ईंट को रखो। और आका जो है वो दर्जी जो खय्यात दर्जी था, उससे उस खय्यात उस दर्जी से कहते हैं कि जब तुम लिबास को सिल रहे हो, जब तुम कपड़े सी रहे हो, तो जब तुम सुई को उठाते हो तो बस ये काम तुम इश्क इलाही में किया करो। तुम्हारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा पर होनी चाहिए। यहाँ तक कि रजब अली खयात फरमाते थे कि अगर तुमने किसी लिबास को ज़ेबतन किया है तो हरगिज़ ये ना कहो कि मैंने इतने पैसों से ख़रीदा या ये इतने का लिबास है, मगर ये कहो कि मुझे अल्लाह ने दिया है। हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करो, अपना नहीं। रजब अली खयात खुद अपनी किताब में फरमाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक रात मैंने क्या देखा कि मुझ पर एक हिजाब, एक बातिनी हिजाब छा गया है। मेरी रूह स्याह हो गई है, सब स्याह ही नज़र आ रहा है। मैंने परवरदिगार के जो महबूब है मेरे, बस मैंने महबूब से उस परवरदिगार आलम से ताल्लुक़ कायम करना चाहा, लेकिन मैं ताल्लुक़ कायम नहीं कर पा रहा। मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि आखिर ये हिजाब, ये पर्दा कहाँ से आ गया। मासूमीन अलैहिस्सलाम से मैंने तवस्सुल किया और बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने, और जब तवस्सुल से मुझे ये पता चला, फिर शाम को मैंने अपने फ़र्ज़ंदों में से एक फ़र्ज़ंद का चेहरा देखा और चेहरा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का एहसास हुआ। बस उस मोहब्बत के एहसास का ये नतीजा था कि मेरा ताल्लुक़ परवरदिगार आलम से नहीं हो रहा था। मुझे ये कहा गया कि तेरे फ़र्ज़ंद को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। तुम अपने फ़र्ज़ंद को चाहो, मोहब्बत करो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के लिए। उसी वक्त मैंने इस्तिग़फ़ार किया। अज़ीज़ों, ये वाक़या बता रहा है कि इंसान अगर अपने बच्चों से भी मोहब्बत करे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ परवरदिगार आलम के लिए, क्योंकि परवरदिगार आलम ने मुझे दिए हैं, बस परवरदिगार की खातिर मैं इससे मोहब्बत करूँ। यकीनन तभी इंसान रूहानी दर्जात हासिल कर सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, हम भी चाहते हैं कि हमारी रूहानी तरक्की हो। ये बेहतरीन महीना है सैर व सलूक और रूहानी तरक्की हासिल करने का। तो अज़ीज़ों, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें मकाम खुलूस हासिल हो जाए। अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हमें भी
مقام خلوص مل جائے اور ہمارے دلوں میں خلوص پیدا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے عزیزو، فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ دعا مومن کا وہ اسلحہ ہے کہ خدا کے پاس اس بہترین مہینے میں رو رو کر دعا مانگے، حضرت علی علیہ السلام کا، دیگر معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگے یہ، اور پروردگار سے کہ اے خدا، حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ ہمیں خلوص کی دولت عنایت عطا فرمائے، اور ہم بھیک مانگے کہ پروردگار ہم بھیک مانگتے ہیں تیرے پاس کہ اگر خلوص نہ ہوگا تو اے پروردگار ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، بس نماز شب کے قنوت میں گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ اس لیے بھی کہا تھا کہ ویسے تو ہر معصومین کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے کہ اے خدا تجھے علی کا واسطہ، اے خدا تجھے علی کے حق کا واسطہ۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بس پروردگار علی علیہ السلام کا واسطہ، اس کے حق کا واسطہ ہمیں خلوص کی دولت سے مالا مال کر دینا۔ اور عزیزو، خصوصی طور پر ہم زمانے کے امام نے جو توفیق کی دعا بتائی ہے وہ پڑھے ہیں کہ اللہم ارزقنا توفیق بعد المعصیہ والصدق النیہ، بس پروردگار صدق نیت عنایت عطا فرمانا۔ اور دوسرا عزیزو، خلوص کے لیے روزے رکھیں۔ ویسے تو ابھی ماہ رمضان ہے اور ہم واجب روزے رکھ رہے ہیں، لیکن عزیزو دل میں خلوص کے پیدا ہونے کا ایک ذریعہ روزہ ہے، لہٰذا ماہ رمضان کے بعد پورے سال کم از کم ایک مہینے میں علماء دین کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا دل شیطان کے وسوسوں سے دور رہے، اور یہ شک اور شبہ جو ہے، جو شیطان پیدا کرتا ہے، یہ شک اور شبہ ہم سے دور ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ روزہ اس لیے فرض کرنے میں آیا ہے تاکہ لوگوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، لہٰذا آپ دیکھیں توضیح المسائل میں مستحب روزوں کا لسٹ ہمیں دیا گیا ہے، لہٰذا ان میں سے علماء دین کہتے ہیں ایٹ لیسٹ مہینے میں 3 مرتبہ آپ جو ہے 3 دن روزہ رکھیں، اور اگر کوئی ہفتے میں 2 روزہ رکھ سکتا ہے، علماء یہ بھی تاکید کرتے کہ اگر کوئی ہفتے میں کم از کم 2 روزے رکھ سکیں تو یہ بھی بہت بہترین بات ہوگی۔ تیسرا، اگر انسان مقام خلوص تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ درس اخلاق میں پابندی سے شرکت کریں، کتابیں زیادہ پڑھیں، اور کتابوں میں جب ہم کتابیں پڑھیں تو بہترین سے بہترین اس میں موضوع تو ہوتے ہی ہے، لیکن خصوصی طور پر کیونکہ ہمیں خلوص کے لیے کام کرنا ہے، مثال کے طور پر معراج السعادہ جس کے اندر خلوص کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، خلوص کی فضیلت، ریاکاری اگر انسان کرے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہے، یہ سب ہم پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر اتنا وقت ہمیں نہیں مل رہا تو کم از کم جو خلوص پر مجلسیں ہیں، خلوص پر درس ہے، جو آن لائن ہم بیٹھ کر آرام سے اپنے گھر پہ موبائل پر اپنا کام کرتے کرتے بھی سن سکتے ہیں، وہ ضرور سننے کی کوشش کریں۔ اور عزیزان گرامی، چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم پختہ نیت کریں۔ پہلے تو آج ہم نیت کر لیں کہ ہم ہر ایک کام کو خلوص کے ساتھ کریں گے، اور اس پختہ نیت کے بعد ہم کوشش کریں۔ جب انسان پختہ نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو مدد خدا شامل حال ہو جاتی ہے۔ 5واں عزیزو، سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ علماء دین کہتے ہیں ویسے تو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن نیت کے ساتھ علماء کہتے ہیں کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر یہ اخلاص پڑھ کر آپ ضرور دعا کریں۔ 100 پریشانیوں کے حل جو کتاب شائع ہوئی ہے اس میں پریشانی نمبر 81 میں لکھا ہے کہ اگر دینی کاموں میں ہمیں خلوص حاصل نہیں ہو رہا ہے تو بس اگر انسان خلوص کی دولت چاہتا ہے تو اسے چاہیے اس میں مبارک یا واجدو ہر روز نماز فجر کے بعد 105 مرتبہ پڑھے، 105 ٹائمز، 105 مرتبہ یا واجدو نماز صبح کے بعد، نماز فجر کے بعد پڑھیں اور دعا کریں۔
छठा, हर एक काम करने से पहले अजीज़ों हम अपने आप को याद दहानी करवाएं, अपने आप को याद दिलाएं, प्रैक्टिस करें। कोई भी काम, मैं मजलिस पढ़ने जा रही हूँ, मैं दर्स सुनने जा रही हूँ, हर एक काम से पहले खुद अपने आप को अलर्ट करें और अपने आप दिल में नियत करें कि परवरदिगार, मैं अगर मजलिस सुनने जा रही हूँ और अगर मैं ये फ़ला इबादत करने जा रही हूँ, मैं ये काम करने जा रही हूँ, बस परवरदिगार तेरी खुशी के लिए करने जा रही हूँ। अगर घर से निकले तो नियत करें कि मैं ये काम अल्लाह के लिए करने जा रही हूँ। और सातवीं चीज़ अजीज़ों, जब हम कोई भी बीमारी होती है तो हम फ़ौरन सदका देते हैं ताकि हमारी बीमारियां दूर हो जाए। और आइए हम ये दुआ करें कि परवरदिगार जहाँ जहाँ बीमार है हर एक को खुदा शिफा अजला कामिला इनायत अता फरमाए। लेकिन अजीज़ों, जिस्म की बीमारी तो यकीनन अजीज़ों हम सदक़े से दूर करते हैं, उसी तरह से रियाकारी रूहानी बीमारियों में से एक बीमारी है। तो इसे दूर करने के लिए और खुलूस की दौलत की नीयत से भी हम सदका निकाल सकते हैं। परवरदिगार हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत अता फरमाए। आइए अजीज़ों, हम सबसे पहले सूरे तौहीद, सूरे इखलास की तिलावत करते हैं आज ही से, क्योंकि हमने यकीन अभी सुना है तो अभी से हम अमल करेंगे। और वैसे भी हम जानते हैं कि हदीस में है कि दुआ मांगने से पहले इस बाबरकत सूरे को पढ़ा करें ताकि हमारी दुआएं मुस्तजाब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम फ़रजना बिहिम। परवरदिगार, वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम के ज़हूर में सहलो आसानी फरमा, इमाम की पहले आवाज़ पर लब्बे कहने की तौफ़ीक इनायत अता फरमा, उनके आवान अंसार दावे फरमाबदार शियों में से हम सब को करार दे। परवरदिगारा, बेहतरीन से बेहतरीन माह रमज़ान परवरदिगार, इसी महीने में परवरदिगार बेहतरीन तेरी इबादत करने की, तेरी इताअत करने की, तेरी खुशनुदी हासिल करने की, तेरी रज़ा तक पहुँचने की हम सबको तौफ़ीक इनायत अता फ़रमा। मिस्ले मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी ज़िंदगी, उनकी जैसी तौफ़ीक, उनकी जैसी खैर, उनकी जैसी नेकी, उन्हें शर से बचाए, हमें भी गुनाह से बचने की तौफ़ीक इनायत अता फ़रमा। ऐ परवरदिगार मेरे करीम आका मेरे रहीम मौला, करोना वायरस की इस वबा को हमसे दूर कर दे। हर एक अहले बैत के चाहने वाले को उनकी जान माल औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। और परवरदिगार हर एक मोमिनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। परवरदिगार हर एक मोमिनों के सर से आफत बला रंज गम परेशानी मुश्किल मुसीबत बलाएं और बीमारियों को दूर कर दे। हे परवरदिगार, जल्द से जल्द हमारे रोज़ों को, हमारी इमाम बारगाहों को, हमारी मस्जिदों को आबाद कर दे। हमारे और हमारे मरहुमीन के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर देना। सामीन की हर एक दिली तमन्नाओं को पूरी फरमा। તમામ તારીફ હમદો 27 ને લાયક એ વહદહુ લા શરીક છે, જેની તૌફીક થકી, જેના એહસાન થકી, જેના ફઝલ થકી આપણે અસરાતે ગુનાહ અને કફારાતે ગુનાહનો આ 13 નંબરનો દર્સ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. અઝીઝો, ખુદા આપણને ગુનાહોની જિલ્લતથી નીકાળીને એની ફરમાબરદારીની ઇજ્જત નસીબ ફરમાવે. અલ્લાહ પાસે સાહેબ ઇજ્જત એ છે જે સાહેબ તકવા છે. અઝીઝો, એક સવાલ છે કે શા માટે અલ્લાહ સુબહાન તાલા ગુનાહની સજા દેવામાં જલ્દી કરે છે આપણને? આવો આપણે એક હદીસ છે આનો જવાબ જાણીએ. છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલ ઇસ્લામ ફરમાવે છે, ઇઝા અરાદ અલ્લાહુ બિ અબદિન ખૈરા અજલ ઉકુબતુ ફિ દુનિયા વ ઇઝા અરાદ બિ અબદિન સુ અમસક અલૈહિ જુનુબહુ હત્તા યવાફિય બિહા યૌમલ કિયામા. જ્યારે અલ્લાહ કોઈ બંદા માટે ભલાઈ ચાહે છે, જ્યારે અલ્લાહ કોઈ બંદા માટે ભલાઈ ચાહે છે તો તેને તેના ગુનાહોની સજા આ દુનિયામાં જ આપી દેવામાં ઉતાવળ કરે છે. એટલે અઝીઝો, સીધી વાત છે કે અલ્લાહ જ્યારે ભલાઈ ચાહે છે તો સજા આ દુનિયામાં જ આપી દેવામાં ઉતાવળ કરે છે, અને જ્યારે અલ્લાહ કોઈ બંદાનું બુરું ઈચ્છે છે તો તેના ગુનાહની સજા આપવાનું મુલતવી રાખે છે, એટલે સુધી કે તેને કયામતના દિવસે તે સજાનો સામનો કરવો પડે. અઝીઝાને ગ્રામી, મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામની એક હદીસ મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 માં મળે છે. ઇમામ ફરમાવે છે, ઇઝ
इस बतल अल्लाह अबद अस्कतनहो मिन ज़ुनूबे बेक़द्र इल्लते. જ્યારે અલ્લાહ કોઈ બંદાને બલામાં સપડાવે છે તો તેની તકલીફ અને દર્દના પ્રમાણમાં તેના ગુનાહોમાંથી એટલો હિસ્સો દૂર થઈ જાય છે. રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, જ્યારે કોઈ નસ ફાટે છે અથવા પગ લપસે છે તો તેનું કારણ તમારા પોતાના જ કરતૂત હોય છે, અને જે કાંઈ ગુનાહ તમે કરો છો ખુદા માફ કરી આપે છે એ તો એથી વધારે હોય છે, અને જે કાંઈ ખુદા માફ કરી આપે છે એ તો એથી વધારે હોય છે. અઝીઝો, રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની એક હદીસ મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 પેજ નંબર 879, હદીસ નંબર 6633 છે. રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, ગુનાહોથી બચો, કારણ કે બેશક ગુનાહ નેકીઓને ભૂસી નાખે છે. બેશક બંદો જ્યારે કોઈ ગુનાહ કરે છે તો તેનાથી ઇલ્મની વાત ભૂલી જવાય છે કે જેને તે અગાઉ જાણતો હતો. કેટલી મોટી બદનસીબી છે કે ઇન્સાનથી એવા ગુનાહ થઈ જાય કે જેના કારણે ઇલ્મની વાત ભૂલી જાય. એ ખુદા અમારા એક ગુનાહોને માફ કરી આપ જેમને ઇલ્મથી દૂર લઈ જાય છે. અઝીઝો ગ્રામી, તજલિયાત હિકમત ઉર્દુ પેજ 203 પર છે. મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, દિલ કેવી રીતે મુર્દા બની જાય છે એ બતાવતા ફરમાવે છે, અરબઉન યુમિતનલ કલ્બ અઝમ્બુ અલા ઝમ્બે વ મુલાહાતુલ અહમકે વ કસરતુ મુસાફનતિન નિસા વલ જુલૂસુ મઅલ મૌતા કિયલ વમિનલ મૌતા કાલ કુલ અબ્દિન મુતરફીન. ઇમામ કે છે 4 બાબતો દિલને મારી નાખે છે. નંબર 1, ગુનાહ પર ગુનાહ, ગુનાહ પર ઇસરાર, ગુનાહનું પુનરાવર્તન. ઇમામ કે છે દિલને મારી નાખે છે, દિલને મુર્દા કરી નાખે છે. બીજું, મૂર્ખ સાથે વાદ વિવાદ અને બહેસ કરવી. મૂર્ખ સાથે, અહેમક સાથે, કમ અક્કલ સાથે વાદ વિવાદ અને બહેસ કરવાથી દિલ મુર્દા થઈ જાય છે. ઇમામ ત્રીજી વસ્તુ બતાવે છે કે સ્ત્રીઓ સાથે વધુ પડતો સહવાસ અને મેળ મિલાપથી દિલ મુર્દા થઈ જાય છે. અને ઇમામે ચોથી વસ્તુ કીધી કે મુર્દા સાથે ઉઠક બેઠક. ઇમામને પૂછવામાં આવ્યું કે ઇમામ, મુર્દા કોણ છે? આપે ફરમાવ્યું, જાહો જલાલી, વૈભવમાં રાચનાર દરેક બંદો. અઝીઝાને ગ્રામી, ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે બેશક ઇન્સાન જ્યારે કોઈ ગુનાહ કરે છે તો તે નમાઝી શબ્દથી વંચિત થઈ જાય છે, અને બેશક બુરું કામ ઇન્સાન માટે એટલું અસરઅંદાજ બનતું હોય છે કે એટલું જલ્દી તો છરી પણ ગોસ્ત પર નથી ફરતી. અઝીઝાને ગ્રામી, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની એક હદીસ જોઈએ આપણને અહેસાસ થશે કે ગુનાહના અસર કેવા કેવા થાય છે. ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે મિઝાનુલ હિકમતમાં, આ હદીસ છે કે ગુનાહોથી બચો, કારણ કે જ્યારે પણ આજમાઈશ થાય છે અથવા તો રોજીમાં ઘટાડો થાય છે તો તે કોઈ ને કોઈ ગુનાહના કારણે હોય છે. એટલે સુધી કે ચોટ લાગવી, ભૂલ પડવી, મુસીબત આવી ગુનાહના કારણે હોય છે. અઝીઝાને ગ્રામી, ઇમામે જાફર સ્વાદિક અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે બેશક મોમિન જ્યારે ગુનાહ કરે છે તો પછી તેને રોજીથી મહેરૂમ કરી દેવામાં આવે છે. ઇમામ ફરમાવે છે, બેશક જ્યારે મોમિન ગુનાહ કરે છે તો એને રોજીથી મહેરૂમ કરી દેવામાં આવે છે. તો જ્યારે આપણે રોજીથી મહેરૂમ થઈ જઈએ તો આપણે કોઈને પણ વાંકમાં લીધા વગર કે કોઈનો વાંક કાઢ્યા વગર, અઝીઝો, જ્યારે પણ કોઈ પણ પરેશાનીમાં આપણે મુબતલા થઈએ, આપણે જોવું જોઈએ કે કયા ગુનાહ છે કે જેના કારણે આ મુસીબત આવી છે. તોબા કરવી જોઈએ, પોતાની જાતની ઇસ્લાહ કરવી જોઈએ. અઝીઝો, મિઝાનુલ હિકમતની હદીસ આપણે જોઈ કે છઠ્ઠા ઇમામે સાફ શબ્દોમાં કહી દીધું કે મોમિન જ્યારે ગુનાહ કરે છે તો તેને રોજીથી મહેરૂમ કરી દેવામાં આવે છે. હવે રોજી કાંઈ એક પ્રકારની નથી હોતી. ઇલ્મની પણ રોજી હોય, આંખોની રોજી, કાનની રોજી, દિલની રોજી. અઝીઝાની ગ્રામી, રોજી માટે એટલું કહેવું કાફી છે કે ઇન્સાનની જિંદગીને ફાયદો પહોંચાડવાવાળી હર ચીજ રિસ્ક છે. ઇમામે મોહમ્મદ બાકીર અલૈહિસ્સલામની એક હદીસ આપણે જોઈએ જે મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 પેજ નંબર 881 પર છે કે ગુનાહથી બચો, કારણ કે બેશક બંદો ગુનાહ કરે છે જ્યારે તો પછી તેનાથી રોજી અટકાવી લેવામાં આવે છે. અઝીઝાને ગ્રામી, તજલિયાત હિકમત ઉર્દુ પેજ 206 પર
ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલ-ઇસ્લામની એક હદીસ છે, અજીબ તો લેમન યહતમી મિન અત-તઆમે લિઅઝિયતે કૈફ લા યહતમી મિન અઝ-ઝંબે લિઅલીમ ઉકુબતે. મને શખ્સ પર આશ્ચર્ય થાય છે જે ખોરાકના નુકસાનથી બચવા એનાથી તો સાવચેત રહે છે, પરંતુ ગુનાહથી સાવચેત નથી રહેતો, જેની સજા સખ્ત છે. અઝીઝાની ગ્રામી, આપણે રૂટીન જિંદગીમાં જોતા હોઈએ છીએ, આપણને અગર ખબર પડી જાય નુકસાનકારક છે તો આપણે એનાથી બચીને રહીએ છીએ, પણ ગુનાહથી સૌથી વધારે નુકસાન થાય છે, એનાથી સાવચેત નથી રહેતા. મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 હદીસ નંબર 6625 છે કે અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલ-ઇસ્લામ ફરમાવે છે, હલાવતુલ માસિયતે યુફસદુ અલીમુલ ઉકુબા. ગુનાહની મીઠાશને પીડાદાયક સજા વડે ખરાબ કરી દેવામાં આવે છે. અઝીઝો, વખત આપણે કહેતા હોય છે આ વર્ષે વરસાદ ન વરસ્યો, આ વખતે દુકાળ પડ્યો, આ વખતે વરસાદ વધારે પડ્યો. અઝીઝો, આપણે ફરિયાદ કરતા હોય છે પણ આપણને ખબર નથી હોતી આપણા ગુનાહના કારણે છે. મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલ-ઇસ્લામ ફરમાવે છે, કોઈ વરસ પણ બીજા વરસ કરતા વરસાદની દ્રષ્ટિએ ઓછું નથી હોતું. કોઈ વરસ પણ બીજા વરસ કરતા વરસાદની દ્રષ્ટિએ ઓછું નથી હોતું. ઇમામ કહે છે, પરંતુ અલ્લાહ તાલા તેને જ્યાં ચાહે મુકરર કરી દે છે, કારણ કે જ્યારે કોઈ કોમ ગુનાહ અને નાફરમાની કરે છે તો જે વરસાદ એ લોકો માટે નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો તેને બીજી જગ્યાએ ખુદા પલટાવી દે છે. જ્યારે કોઈ કોમ ગુનાહ અને નાફરમાની કરે છે તો જે વરસાદ એ લોકો માટે મુકરર કરવામાં આવ્યો હતો એને અલ્લાહ બીજી જગ્યાએ પલટાવી દે છે. એક અજીબ અસર છે અઝીઝાની ગ્રામી, એક લાંબી ફહેરિસ્ત આપણને મળશે કે ગુનાહથી શું નથી થતું. એમાં એક છે તજલિયાતે હિકમત પર આ હદીસ નંબર 24 છે અને પેજ નંબર 205 પર આ હદીસ છે. તજલિયાતે હિકમત બધી મૌલાએ કાયનાતની હદીસો છે, લગભગ 225 ટોપિક પર આ કિતાબ છે. અઝીઝાની ગ્રામી, આ કિતાબમાં 225 ટોપિક આવરી લેવામાં આવ્યા છે અને બધી જ હદીસો મૌલાએ કાયનાતની છે. એમાં ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલ-ઇસ્લામની એક હદીસ છે, માં જફતી દમુ ઇલ્લા લકસવતિલ કુલૂબ વમા કસતિલ કુલૂબે ઇલ્લા લકસરતિઝ ઝુનૂબ. ઇમામ કહે છે, આંસુ સુકાઈ નથી જતા સિવાય કે દિલોની કઠોરતાને લીધે. પછી ઇમામ કહે છે, દિલો કઠોર બનતા નથી સિવાય કે ગુનાહોની વિપુલતાના કારણે. અઝીઝાની ગ્રામી, ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલ-ઇસ્લામની એક બીજી હદીસ જોઈએ, તજલિયાતે હિકમત ઉર્દુ પેજ 482 હદીસ નંબર 19 છે. મૌલા ફરમાવે છે કે બેશક લોકોમાં પોતાના નફ્સનો સૌથી વધારે શુભેચ્છક, ઇમામ કહે છે કે લોકોમાં પોતાના નફ્સનો સૌથી વધારે શુભેચ્છક એ છે કે જેની ઇતાઅત પોતાના પાલનહાર માટે સૌથી વધારે હોય, અને બેશક પોતાના નફ્સને સૌથી વધુ નફરત કરનારે છે જે પોતાના પાલનહારની સૌથી વધારે નાફરમાની કરે. અઝીઝો, ઇન્સાનથી ગુનાહ થઈ જાય છે પણ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા એટલા બધા રસ્તા રાખ્યા છે ગુનાહના કફારાના. આપણે ગયા દર્સમાં જોયું હતું તોબાના બારામાં. અલ્લાહ ફરમાવે છે ખુશખબરી અને અભિનંદન છે તેના માટે. અલ્લાહુ અકબર, ઇમામ ખુશખબરી આપી રહ્યા છે. ઇમામ કહે છે ખુશખબરી અને અભિનંદન છે એના માટે જે પોતાના ઘરમાં રહે છે અને પોતાનો ખોરાક ખાય છે અને પોતાના રબની ઇતાઅતમાં મશગુલ રહે છે અને પોતાના ગુનાહ પર રુદન કરે છે, તો પછી તે પોતાનામાં જ વ્યસ્ત રહે છે અને લોકો પણ તેનાથી રાહતમાં રહે છે. અઝીઝો, એવી બીજી હદીસ છે કે ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલ-ઇસ્લામ ફરમાવે છે, તજલિયાતે હિકમતમાં હદીસ નંબર 10 છે. અઝીઝો, પેજ નંબર 169 પર હદીસ છે કે મૌલા ફરમાવે છે ખુશખબરી અને અભિનંદન છે, મુબારકબાદ છે એના માટે જે પોતાના ગુનાહો પર રુદન કરે છે. મૌલાની એક હદીસ તજલિયાતે હિકમતમાં અઝીઝાની ગ્રામી પેજ નંબર 169 હદીસ નંબર 11 છે. મૌલા ફરમાવે છે 3 બાબતો નજાત આપનારી છે. તારી જબાન પર તારો કાબુ રાખો,
ખુદા આપણા બધાને આ જબાનને કાબૂમાં રાખવાની તૌફીક અતા કરે. ઇમામ કહે છે 3 બાબતો નજાત આપનારી છે. તારી જબાન પર તારો કાબુ, તારા ગુનાહ પર તારું રડવું અને તારા ઘરને વિશાળ બનાવવું. એક હદીસ ઇમામ અલ ઇસ્લામની છે કે 3 ખાસિયતોમાં તમામ ખેર ભેગી કરી દેવામાં આવી છે. ઇમામ અલી ઇસ્લામ ફરમાવે છે તમામ ખેર, તમામ ભલાઈ 3 ખાસિયતમાં ભેગી કરી દેવામાં આવી છે. એક દ્રષ્ટિ, નજર, બીજું ખામોશી અને ત્રીજું વાતચીત. પછી ઇમામ કહે છે તે દરેક દ્રષ્ટિ જેમાં અવલોકન નથી, નિરીક્ષણ નથી, તે સહવ છે, એટલે કે ભૂલ છે, બેધ્યાનપણું, દુર્લક્ષ છે. દરેક દ્રષ્ટિ જેમાં અવલોકન નથી તે સહવ છે, ભૂલ છે. એ દેખતી આંખે ઇબરત હાસિલ કરવું, જ્યાં નજર પડે ત્યાંથી ઇબરત હાસિલ કરવી જોઈએ. બીજું ઇમામ કહે છે તે દરેક વાતચીત જેમાં zikr નથી તે લગવ છે, બકવાસ છે. એ દરેક વાતચીત જેમાં zikr નથી, યાદ ઇલાહી નથી, તે લગવ છે, બકવાસ છે. અને પછી ઇમામ કહે છે તે દરેક ખામોશી જેમાં ચિંતન મનન નથી, તે ગફલત છે, બેદરકારી છે. પછી ઇમામ કહે છે માટે ખુશખબરી અને અભિનંદન છે એના માટે જેની દ્રષ્ટિ અવલોકન માટે હોય, જેની ખામોશી ચિંતન અને મનન હોય, અને જેની વાતચીત zikr ઇલાહી હોય, અને તે પોતાના ગુનાહ પર રુદન કરતો હોય, અને લોકો તેની બદીથી, તેના શરથી મહેફૂઝ હોય. દુઆ કરે ખુદા આપણને ગુનાહોની માફી માટે અલ્લાહની બારગાહમાં રુદન કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. આપણા ઇમામ આટલું રોતા હતા, માસૂમ શહેઝાદી રોતી હતી. ખુદા આપણને બહેતરીન તોબાની તૌફીક અતા ફરમાવે. ખુદા આપણા ને આપણા મા બાપના, ઔલાદના, નસ્લોના ગુનાહોને માફ કરીને અનેક ગણી નેકીઓમાં તબદીલ કરી દે. ऐ खुदा तारी आखिरी हुज्जत ना ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमने नावान अंसार ताबे फरमान शियाती बना. खुदा हमारा इमाम ने हमारा थी राजी ने खुशनूद करीने हमारा पर एहसान फरमा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल Ramadan